کا 3410 سے لے کر 3435 تک، 3410 سے 3435 تک. اور اس میں آپ ایک حدیث تو ضرور پڑھیے گا، 3429 نمبر 3429، کہ عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ بنے. عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بنے ہیں 64 ہجری کے بعد، جب مولا علی کو فوت ہوئے ہوئے کم از کم 24 سال گزر چکے تھے. تو مولا علی کے سمجھانے کے باوجود بھی عبداللہ ابن عباس اپنے فتوے پہ قائم تھے، وہ نکاح متع کو جائز سمجھتے تھے، انہوں نے رجوع نہیں کیا. تو پھر شیعہ یہی پھر سنیوں کو پھکی دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تو پھر ابن عباس ستارہ نہیں ہے جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اسے اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما؟ تو پھر آپ لوگ اس کو نہیں مانتے. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کا قول شاذ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں رجوع کر لیا تھا، رجوع والی تو کوئی بات نظر ہی نہیں اس میں آ رہی. بخاری میں بھی موجود ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر فتویٰ دیتے تھے. اور مسلم شریف میں عبداللہ بن زبیر خلیفہ بنے 64 ہجری میں، 73 ہجری میں وہ شہید ہوئے 9 سال کے لیے. یزید کے مرنے کے بعد حجاز میں ان کی حکومت تھی. تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران انہوں نے عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بعض لوگ دنیا میں اپنی آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کو دل کا بھی اندھا کر دیا کہ وہ اس قسم کے فتوے دیتے ہیں کہ نکاح متع جائز ہے. اب عبداللہ ابن عباس کو غصہ آ گیا. انہوں نے اسی خطبے کے اندر ہی کہا کہ تم بے ادب اور کم فہم ہو. امام المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پرہیزگاروں کے امام تھے، انہوں نے متع کی اجازت دی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنی بات پہ قائم تھے. تو اچھا، مسلم شریف میں نا امام مسلم نے نا گستاخی سے بچنے کے لیے نا عبداللہ ابن عباس کا نام نہیں لکھا، رجل، ایک مرد ایک مرد. لیکن آپ باقی حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے نا تو وہ آپ کو نام بھی، وہ فلاں کا نام بھی پتہ چل جائے گا. مسند ابی عوانہ کے اندر باقاعدہ مینشن ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے. تو عبداللہ ابن عباس ہی ظاہر یہ کہہ سکتے تھے نا، بے ادب کام فہم. کوئی تابعی تو نہیں کہہ سکتا تھا ایک صحابی دوسرے صحابی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، کہ امام المتقین نے ہمیں اجازت دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تو پھر کر کے بتا متع، تو دیکھ میں تجھے رجم بھی کرواؤں گا. یعنی ظاہر وہ تو خلیفہ تھے. تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ پھر ٹھیک ہے تو فتویٰ دینا، آپ کر رہا پھر تو دیکھ میں تینل کے کرنا. اور یہ حدیث کافی لمبی ہے. اس کے بعد پھر ایک تابعی جو ہے اس کے ساتھ حدیث میں ہی آگے الفاظ ہیں، وہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ متع جو ہے مجبوری کی حالت میں جائز تھا، جو میں نے آپ کو پہلے صحیح بخاری میں بتایا کہ عبداللہ بن عباس بھی مطلقاً متع کو جائز نہیں سمجھتے تھے، نہ شیعہ مطلقاً سمجھتے ہیں. جہاد کے دوران یا جہاں پہ بیوی ساتھ نہ ہو دوسرے ملک کے اندر، وہ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں آپ کی اہل حدیث کی بھی ایک جہادی تنظیم ہے، ان کے بارے میں نے اخبار میں پڑھا ہے، وہ نکاح جہاد کے لیے عورتیں گئی ہوئی تھی وہاں پہ شام کے اندر ان اہل حدیثوں سے نکاح کرنے کے لیے. وہ اس کو نکاح متع کا نام نکاح جہاد رکھ لیا ہے، وہ نکاح متع ہی سی، وقتی طور پہ گئی ہیں سن اسلامی بہنیں خدمت کرنے کے لیے. تو یہ حرام ہے. اب یہ معاملہ حرام ہو چکا ہے. جس طرح شراب اب ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ حرام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو ہم درست نہیں مانتے. تو وہ صحیح مسلم کی حدیث میں وہ آتا ہے، وہ تابعی کہتے ہیں کہ جس طرح مردار کھانا مجبوراً جان بچانے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اس صورت میں جائز ہے، مطلقاً یہ جائز نہیں ہے. اور پھر آگے وہ جو صحابی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا، ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کو، جو خلیفہ تھے بنو امیہ کے اور لیکن مجدد بھی ہیں، کیونکہ بنو امیہ کی ساری غلط کاریوں کو انہوں نے درست کیا الحمدللہ. تو عمر بن عبدالعزیز کی موجودگی میں نا وہ اسی صحابی کا بیٹا جو صبرہ بن معبد کا بیٹا ہے، ربیع بن صبرہ، وہ عمر بن عبدالعزیز کو یہ حدیث سناتا ہے کہ میرے باپ نے خود بھی نکاح متع کیا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر چند دنوں کے لیے اجازت دی تھی، پہلے خیبر کے بعد حرام ہوا اور پھر جب یہاں حرام ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، غزوہ اوطاس کے موقع پر فتح مکہ والے سال. اور وہ جو روایت بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کے پاس. اچھا، یہ ساری جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، یہ مسند ابی عوانہ کے اندر بھی آتی ہے اور وہاں پہ وہ رجل ان کے نام بھی موجود ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس تھے. اور اس کے آگے یہی ربیع بن صبرہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے مرنے سے پہلے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا. لیکن یہ الفاظ مسلم میں نہیں ہے. بخاری سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی رجوع نہیں کیا. اب یہ ان کا حسن ظن ہے کہ ان کا حسن ظن ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا. اب وہ کیا ہے، سند ہے، ان تک پہنچی بات نہیں پہنچی. بل اہل سنت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے جان چھڑانے کے لیے یہ روایت پیش کرتے ہیں. باقی جو اکثریت اہل سنت کی اس روایت کا سہارا نہیں لیتی، وہ کہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے رجوع نہ کیا ہو جب ان کو احادیث کا پتہ چلا تھا. تو وہ ظاہر ہے وہ خود بھی مجتہد تھے، وہ ان احادیث کو منسوخ تصور نہیں کرتے تھے اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے باقی مانتے تھے. لہٰذا اہل سنت اہل تشیع اس مسئلے پہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عام حالت میں تو نہ شیعہ متع کے قائل ہیں اور نہ اہل سنت تو کسی صورت بھی قائل نہیں ہے.